أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دعا ہے رب العزت منتظمین کی یہ صف ماتم بچھائی یا احباب کی تشریف آوری، خطباء و ذاکرین کا بیان، حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں مجالس اعضاء برپا ہیں، جلوس ہائے عزاداری برآمد ہو رہے ہیں، تمام عزاداران کو شر شیطان و شر دشمنان سے محفوظ فرمائے. دشمنان دین و دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے. ہم سب کو پیغام حسین کو سمجھنے، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو جھولیاں غیر آباد ہیں جناب رباب کی جھولی کا صدقہ ان کو آباد فرمائے. جو مریض ہیں بے حق کے بیمار کربلا ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. مرحومین کی خصوصاً سزا خانے کے جتنے بانیان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جتنے عزاداران اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی مغفرت فرمائے. سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. وارث زمان حجت دوران امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. موضوع گفتگو: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت نمبر 60 کہ جس میں ایک ابدی حقیقت کے اور آفاقی حقیقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا کسی مذہب، کسی مسلک سے تعلق نہیں، بلکہ انسانیت سے تعلق ہے کہ بھلائی اگر کوئی کرے تو اس کا بدلہ فقط بھلائی ہے، احسان کا بدلہ فقط احسان ہے. اور کوئی بھی مشن، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی نہضت، اس کو شروع کرنے کے لیے صرف مال و دولت کافی نہیں ہوتا. دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یا دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دولت بھی فقط کچھ نہیں کر سکتی جب تک انسان کے پاس طاقت نہ ہو. طاقت ہوگی اور ساتھ دولت ہوگی تو وہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز خلوص ہے اس میں، یعنی خلوص نیت سے اس تحریک کی ابتدا کی جائے. تحریک اسلام کی جس کی ابتدا حضرت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے، اس کو بھی کامیاب ہونے کے لیے انہی تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پہ خلوص، اور پیغمبر اکرم سے بڑھ کر مخلص کون ہوگا. خلوص تو ہے، اب اس کے ساتھ دو اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. ایک طاقت کی ضرورت ہے اور ایک دولت کی ضرورت ہے. دو ایسے مرد اور عورت ہیں کہ جنہوں نے، اگر پوری تاریخ اسلام کا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو 6 ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں، 6 ہستیاں کہ جنہوں نے
اسلام کی بنیاد میں، اس تحریک کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ 6 ہستیاں ہیں جن میں سے 3 مرد ہیں اور 3 مستور ہیں۔ 3 ہستیاں مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں۔ ان 6 ہستیوں کی کل محنت ہے اسلام کی اس درخت کو سینچنے میں اور اس کو قدآور کرنے میں، چاہے وہ کسی بھی قربانی کے نتیجے میں ہوا، لیکن انہوں نے تمام قربانیاں دی ہیں۔ 3 مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں۔ ایک مرد اور خاتون نے سرزمین مکہ پر اسلام کی خدمت کی، اور ایک مرد اور خاتون نے سرزمین مدینہ پر اسلام کی خدمت کی، اور ایک مرد و خاتون نے سرزمین کربلا پر اسلام کی خدمت کی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ جس مرد نے سرزمین مکہ پر اسلام کی تحریک کو سہارا دیا، اسی مرد کے بیٹے نے سرزمین مدینہ پر اسلام کو سہارا دیا، اور جس مرد نے سرزمین مدینہ پر اسلام کو سہارا دیا، اسی مرد کے بیٹے نے سرزمین کربلا پر اسلام کو سہارا دیا۔ اور جس خاتون نے سرزمین مکہ پر اسلام کا، جو خاتون آسرا بنی، اسی کی صاحبزادی سرزمین مدینہ پر اسلام کا آسرا بنی۔ اور جو خاتون سرزمین مدینہ پر اسلام کے لیے قربانی دے رہی ہے، اسی کی صاحبزادی، اسی کی بیٹی سرزمین کربلا پر بقائے اسلام کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ملتا کہ جو اتنی زیادہ قربانیاں کسی ایک مشن، ایک تحریک کے لیے دے، جو اس خاندان نے، جس کو خاندان بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیت کی جو میں نے چند دن پہلے عرض کی تھی، جس کی تلاوت کی تھی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو وہ مومن کون ہے کہ جن کے اندر رسول آیا ہے؟ قرآن کن کو مومن کہہ رہا ہے؟ وہی ہستی ہے کہ جس نے سرزمین مکہ پر اسلام کی خدمت کی، جس کو علی کا بابا ابو طالب کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد میں، صلوات پڑھی محمد ابتدا اسلام کی طاقت کی ضرورت پڑی ہے تو جناب ابو طالب کا زور بازو کام آیا ہے۔ اگر دولت کی ضرورت پڑی ہے تو مال خدیجہ کام آیا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال اور جناب ابو طالب کی دولت خلوص مصطفیٰ کے ساتھ ملی ہے تو اسلام کی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ تو کہتا ہوں کہ لوگ کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کسی کے کافر کہنے سے ہمیں بھی لوگوں نے دیواروں پہ کافر لکھا، یا کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کافر وہ نہیں ہوتا جس کو تم دیوار پہ لکھتے ہو، کافر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے وہ کافر ہے۔ ابو طالب کو تو قرآن مومن کہہ رہا ہے کہ مومنین پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں سے ان کی جانب اللہ نے رسول بھیجا۔ یہ لوگ کافر کہتے ہیں، اور کون کہتا ہے؟ ایک کتاب کا حوالہ موجود ہے، اگرچہ میں کتاب کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہماری سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب رسول خدا نے، حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا اور رسول خدا نے فرمایا کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ توجہ ہے؟ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو جناب ابو طالب نے آگے سے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک روایت موجود ہے رسول نے کان میں کہا اور ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے اجداد کے دین پر ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے، اگر ابو طالب اپنے اجداد کے دین پر بھی تھے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اجداد پیغمبر میں سے کوئی شخص مشرک نہیں ہے، تمام کے تمام مومن ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اجداد کے دین پر تھے۔ اور دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے کان میں رسول خدا نے کہا۔ کان میں وہ بات کی جاتی ہے، اگر میں کسی کوئی کان میں بات کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ سنیں۔ تو ابو طالب کے کان میں جو رسول خدا نے فرمایا
وہ بات تو اے مسلمان تو نے سن لی، لیکن غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو رسول خدا نے بات کی وہ تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جو رسول خدا کی بات غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوئی، کان میں کی گئی بات تیری سمجھ میں آ گئی، وہ تو نے سن لی، اور فقط سنایا نہیں غدیر کے مجمع میں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے رسول خدا کے سامنے، اور علی ابن ابی طالب کو فقط یہ نہیں فرمایا کہ یہ علی ابن ابی طالب، روایت کے جملے ہیں کہ علی کو اپنے پاس بلایا، رسول خدا نے اس طرح دونوں کندھوں سے اٹھایا علی کو، روایت کہتی ہے کہ علی کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے، ہر شخص نے دیکھ لیا، اور پھر رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نہ سمجھنا کسی اور علی کے بارے میں ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بس قرآن ابو طالب کو مومن کہہ رہا ہے۔ ایک روایت کہتے ہیں، اور کون راوی ہیں، اور 3 راوی ان کے بیان کرتے ہیں، اور تینوں راویوں سے متعلق جناب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک اور کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر مبارک 2 سال تھی جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، تو عبداللہ ابن عباس 2 سال کے تھے۔ 2 سال کا بچہ روایت کر سکتا ہے، یہیں سے تمہاری بات پکڑی گئی کہ یہ روایت کوئی مسند روایت نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور دوسری بات ہماری یہ ہے، نبی کریم کا فرمان ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا۔ سورہ ضحیٰ پڑھ لیجیے، کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کیا اللہ نے تجھے یتیم پا کر تیری پرورش نہیں کی؟ کس نے پرورش کی ہے؟ قرآن کبھی کسی کافر کے عمل کو اللہ اپنا عمل نہیں قرار دیتا۔ قرآن کو پڑھ کے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، 2 ہستیوں کا عمل ہے جو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارو یہ تم نے عمل نہیں کیا بلکہ میں نے عمل کیا ہے۔ وہ کسی جنگ میں جب رسول خدا نے تیر پھینکا تھا دشمنان اسلام کے خلاف اور کفار کے خلاف، تو اللہ نے فرمایا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ رسول کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ تیر تو نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا ہے۔ اتنی پسند آئی، یعنی رسول کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل فرمایا۔ اور دوسرا سورہ ضحیٰ میں کیا فرمایا؟ اما الیتیما، فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول تیری یتیم، تجھے یتیم دے کر کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی؟ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پرورش کی ہے۔ حقیقت میں دیکھیں تو رسول کی پرورش اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کی بلکہ ابو طالب کو وسیلہ بنایا ہے۔ 2 ہستیوں کا عمل ہے، ایک جن کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے، ایک محمد مصطفیٰ کا عمل ہے جس کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے، ایک ابو طالب کا عمل ہے جس کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو اگر ابو طالب کو کافر کہتا ہے تو کہتا رہو، اللہ تو اس کو نبیوں کی صف میں شمار کرتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے تو ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ ابو طالب تو نے نبی کی پرورش نہیں کی۔ اتنا پسند آیا نبی کا یہ کام کہ فرمایا کہ ابو طالب، نبی کی پرورش ابو طالب نے نہیں بلکہ میں اللہ نے پرورش کی ہے۔ کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا۔ اور دوسری بات، یتیم کی پرورش، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ روایت یہ ہے کہ جتنے بال اس یتیم کے سر پہ ہوں گے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنی اللہ نیکیاں عطا کرے گا، اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنے درجات بلند کرے گا۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، عام یتیم کی پرورش کرنے والا رسول کے ساتھ جنت میں اس طرح ہے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اور محمد مصطفیٰ جیسے یتیم کی پرورش کرنے والا ابو طالب جنت میں کس مقام پر ہوگا؟ کس مقام پر ہوگا جنت میں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ابو طالب پر تو بات ہونی نہیں چاہیے، بات شان ابو طالب پر ہونی چاہیے۔ ابو طالب کی شان کیا ہے؟ شان ابو طالب پہ بات ہونی چاہیے۔ اور نکاح خان رسول ابو طالب ہیں۔ ہم میں سے کسی نے اگر نکاح پڑھانا ہو تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اہل علم ہو، اور اگر سید ہو تو اور بہتر ہے۔ جتنا زیادہ اہل علم ہوگا، جتنا زیادہ مبارک ہستی ہوگی، پاک پاکیزہ ہستی ہو، کوئی نیک آدمی، صالح آدمی میرے بچے کا نکاح پڑھے۔ رسول کا نکاح خان ابو طالب ہے۔ علماء اہل بیت، علماء شیعہ اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں ایمان ابو طالب کی۔
اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان ابو طالب پر ایمان لانا ایمان والوں کا کام ہے. ایمان ابو طالب پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. کیا ابو طالب کے وہ جملے میں نے تمام فرقوں کی کتابیں اس حوالے سے پڑھی ہیں ابو طالب کے بارے میں. تمام فرقے اس بات پہ متفق علیہ ہے یہ بات کہ نکاح خانے رسول کے جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تو نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. حتیٰ کہ وہ خطبہ نکاح کہ جو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا وہ تمام مسالک نے ایک جیسا خطبہ نکاح لکھا ہے, اس میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے. ابو طالب نے حمد و ثنا کی ہے, حمد و ثنا الہی کی, اور اس کے بعد اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے فضائل پڑھے ہیں, اور اس کے بعد وہ نکاح خان بنے اور نکاح پڑھائے جناب رسول خدا کا. میں عرض کروں اس کو خطبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس خطبے کو اٹھا کر دیکھیں. رسول خدا کا نکاح جناب خدیجہ سے اس وقت ہوا, ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا کہ جب رسول خدا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس تھی. پہلی وحی کب نازل ہوئی رسول خدا پر؟ جب رسول خدا کی عمر تھی 40 برس. رسول خدا کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے, ابھی پہلی وحی آنے میں 15 برس کا عرصہ باقی ہے. توجہ ہے, 15 برس کا عرصہ باقی ہے ابھی رسول خدا کے اوپر پہلی وحی نازل ہونے میں. غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی وحی نازل ہونے میں بھی 15 برس کا عرصہ باقی ہے. لیکن ابو طالب جو خطبہ نکاح رسول خدا پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. ہاں, اللہ, اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں زرع ابراہیم, نسل ابراہیم میں سے قرار دیا, ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا. دو باتیں ہو سکتی ہیں. یہ الحمدللہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا, قرآن کے پہلی وحی نازل ہونے سے 15 سال پہلے ابو طالب خطبہ نکاح رسول خدا میں الحمدللہ کہہ رہے ہیں. یہ الحمدللہ 15 سال بعد نازل ہوا قرآن میں. میں کہتا ہوں دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا ابو طالب اس وقت لوح محفوظ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یا اللہ کو ابو طالب کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کی پہلی سورت کی ابتدا کے طور پہ نازل کر دیا. ابتدائے قرآن ابو طالب کی جملے پر نازل کر دی. الحمدللہ, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زرع ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا. میں کہتا ہوں, عرض کیا کہ نکاح خان ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سے کم از کم افضل ہو, اہل علم ہو, صالح اور نیک آدمی ہو. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں. مامون کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تھا, وہ مناظرہ ہوا, بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے. مامون کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علم دوست تھا, اگرچہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے, تو علم دوست تھا. اگر علم دوست ہوتا تو سب سے بڑے عالم جو کائنات کے تھے ان کے ساتھ بغض نہ رکھتا. تو مناظرہ ہوا, اس وقت پھر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا. توجہ ہے آپ لوگوں؟ تو امام سے جب نکاح کا وقت آیا تو مامون نے کہا کہ اتنے علماء موجود ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا عالم آپ کا نکاح پڑھے, کون سا عالم آپ کا نکاح پڑھے؟ تو فرمایا کہ میرا نکاح وہ پڑھے جو مجھ جیسا ہو. تو اگر میرے بابا ہوتے تو وہ میرا نکاح پڑھتے, اگر وہ نہ ہو, نہیں موجود, تو پھر میں خود اپنا نکاح پڑھوں گا. امام کا نکاح, اگر کوئی امام موجود نہیں ہے تو پھر وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود نکاح پڑھوں گا. وہ ہستی کے جس کے لیے کائنات پر بنی ہے وہ یہ نہیں فرما رہے اپنا نکاح میں خود پڑھوں گا. ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح آپ پڑھیے. ابو طالب نکاح خان رسول بن رہے ہیں, رسول کے ہوتے ہوئے نکاح خان رسول ابو طالب ہیں. وما رمیتا اذ رمیتا, تو نے نہیں پھینکا تو تیر بلکہ میں نے پھینکا, تو نے رسول کی پرورش نہیں کی. اے میرے حبیب, اے ابو طالب وہ پرورش میں نے کی ہے. ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام, 4 معصومین علیہ السلام, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے.
میں نے کل کے مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ذرا اس کو میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کل کے مجلس میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً حجت خدا وہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس ہستی کے وسیلے سے زمین و آسمان قائم ہے۔ حجت خدا وہ ہوتی ہے لولا الحجت لساخت الارض بآلہا، اگر حجت خدا موجود نہ ہو زمین اپنے رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ اس وقت اگر کوئی حجت خدا موجود ہے تو وہ یوسف زہرا ہے، امام زمان علیہ السلام ہیں کہ جن کے صدقے میں زمین قائم ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ وَبِيُبْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آپ کا وجود بابرکت ہے امام زمان علیہ السلام کہ جس کے صدقے میں، جس کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے، اور آپ کے وجود بابرکت کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے۔ جس طرح نزول رزق کا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، رزق نازل ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے۔ کائنات میں یہ جو آسمان کا نیلا شامیانہ ہے، یہ جو زمین انگوری اور پھل اور سبزیاں اگا رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ حجت خدا یہاں پر موجود ہے۔ حجت خدا کے موجود ہونے کی دلیل، اور وہ لوگ ان کے لیے بھی جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے اور چلے گئے اور پھر وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ نہیں، نبی کا 12واں بیٹا، اس کی عظمت یہ ہے کہ کائنات میں قیامت اس کے لیے رکی ہوئی ہے، کائنات کو رزق مل رہا ہے تو اس کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ یہ جو انگوری زمین اگا رہی ہے تو اس کے وسیلے سے اگا رہی ہے، آسمان کا نیلا شامیانہ تنا ہوا ہے تو اس کی برکت سے تنا ہوا ہے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ کوئی جوش کتابت کی بات نہیں ہے کہ ان کے صدقے میں ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ان کے وسیلے سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اسی کا نام ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہماری جان مال عزت آبرو کے ہم خود اتنے مالک نہیں جتنے وہ مالک ہیں، اسی کا نام ولایت ہے۔ جس طرح نزول رزق کا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کا وسیلہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ دعا کی قبولیت کا وسیلہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جب اگر اللہ چاہے ڈائریکٹ ہمیں رزق دے سکتا یا نہیں دے سکتا، لیکن اس نے کیا ایک سلسلہ بنایا ہے، کوشش کرو گے، مجھ سے دعا کرو گے، ان ہستیوں کا وسیلہ قرار دو گے، تمہارے دعا کرنے میں دیر ہے، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے۔ ان کے وسیلے سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یعنی اگر رزق اترتا ہے تو ان کے وسیلے سے، اگر دعا بلند ہوتی ہے تو ان کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، وہ رد نہیں کرتا۔ مسجد الغمامہ، اگر آپ میں سے کوئی حج پہ گیا یا عمرے پر، مسجد نبوی کا ایک کونا مدینہ منورہ میں، وہاں پر ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ غمام سے نکلا ہے، غمام کا مطلب ہے بادل، یعنی بادلوں والی مسجد۔ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ مسجد غمامہ میں چلے جائیں، وہاں پر اس کی عظمت اور اس کی جو فضیلتیں اس مسجد کے بارے لکھی ہوئی ہیں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ مسجد غمامہ میں یہ وہ مقام ہے، رسول اکرم کا زمانہ تھا، جناب رسول اکرم ہجرت کے بعد جب رسالت مآب نے ریاست مدینہ کو قائم کیا اور وہاں پر مسجد نبوی قائم ہوئی، مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ایک مرتبہ قید پڑا مدینہ میں۔ قید اتنا شدید تھا کہ کئی سال گزر گئے کہ بارش کا ایک بوند نازل نہ ہوئی۔ رسول خدا جیسی ہستی موجود ہے، لیکن اللہ جب آزمائش پہ اپنی مخلوق کی آزمائش لینے لگے، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہ ہوئی، لوگ پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، فصلوں کو کھیتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگ آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قید کو ختم فرمائے۔ جناب رسول خدا نے وقت دیا کہ فلاں دن آ جانا، فلاں مقام پر آ جانا، اس مقام پر آ جانا جہاں آج مسجد غمامہ موجود ہے۔ تمام کے تمام اہل مدینہ وہاں پر اکٹھے ہوئے۔
جناب رسول خدا نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے اور فرمایا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے چاچا ابو طالب کا، ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، گویا مجھے کہنے دیجئے رسول اکرم وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رسول اکرم نے اگر کوئی اپنی دعا قبول کرانی ہو ابو طالب کا وسیلہ دیتے نظر آتے ہیں، ابو طالب کے وسیلہ دے رہے ہیں، ابو طالب کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ماں کی گود ہے، پیغام دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، پہلی درس گاہ، پہلی جہاں پر تربیت گاہ، جہاں پر بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے مکتب کے، شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کے نظریات 400 سال پہلے گزرے ہیں، آج تک ان کے نظریات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کی والدہ کے پاس، اور کہتی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہارا بیٹا شیخ مرتضیٰ انصاری ہے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے مبارک نہ دو کہ میں خوش قسمت ہوں، بلکہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو مبارک دو کہ تجھے مبارک ہو کہ اس ماں نے تجھے پالا ہے جس نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ وہ آج شیخ مرتضیٰ بنا ہے تو میرے دودھ کی برکت سے بنا ہے۔ ماں اگر نیک ہو، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو پھر اولاد حسن و حسین بنتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ جو کچھ بچے کی شخصیت وہ اس میں ماں کا، اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے اگر استفادہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حسن و جمال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر کبھی نکاح نہ کرو، کبھی شادی نہ کرو، بلکہ کردار کو دیکھ کر شادی کرو۔ تمہاری آئندہ نسل کی ذمہ داری اس خاتون پر ہے، وہ کس قابل ہے کہ تمہاری نسل کی پرورش کر سکے۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں، بچے سکولوں میں جاتے ہیں، خاص کر بچیوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ بچیاں جن کی بیٹیاں ہیں سکول سے اگر آئیں تو کیا کرتی ہیں، پہلی دوسری کلاس کی بچیاں، وہ ایک بچی استانی بن جاتی ہے، 3-4 اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک دیوار کو وہ بلیک بورڈ بنا کے کچھ نہ کچھ بچیوں کو پڑھانا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے بھی کرتے ہیں لیکن بچیوں کو زیادہ یہ بات۔ آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سیکھا تو نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کو، استانی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو جو کچھ کرتے ہیں۔ آپ 100 مرتبہ، آپ خود اگر 12 بجے اٹھیں اور نماز صبح کی نہ پڑھیں، بچے کو 100 مرتبہ کہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھے گا۔ جب تک دیکھے گا کہ میرے ماں باپ خود سوئے ہوئے ہیں تو مجھے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ خود پہلے عمل کریں، آپ اس کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ جو کچھ بچے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ 2 بچے ہیں کہ جن کی پرورش ابو طالب نے کی ہے۔ تم تو ابو طالب کو کہتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں کہتا ہوں باقیوں کو چھوڑو جن کی پرورش ابو طالب نے کی ہے۔ ایک نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ بنا ہے، دوسرا بچہ ولیوں کا سردار علی ابن ابی طالب بنا ہے۔ میں کہتا ہوں انسان کی شخصیت کا عکس بچے میں نظر آتا ہے۔ ابو طالب کی شخصیت کا عکس دیکھنا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کو دیکھو، یا مولا علی علیہ السلام کو دیکھو، یہ ابو طالب کی تربیت ہے۔ ابو طالب نے بچوں کی تربیت کی ہے، اور بچے وہی کرتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابو طالب کی تربیت ہے۔ علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر رسول کے بستر پر، رسول کو اٹھا کر علی کے بستر پر، یہ قربانی ہے ابو طالب کی، قربانی ہے ابو طالب کی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حملہ کرے، میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ بچ جائے۔ میرے بھتیجے کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس طرح ذمہ داری کو پورا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس کی حفاظت تو نے کی نہیں کی ابو طالب، بلکہ میں نے کی ہے۔ رسول کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا۔ جب یہ جناب خدیجہ کا رشتہ آیا، اور یہ بھی سلسلہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا رسول کی طرف، تو ابو طالب کے پاس یہ جو رشتہ آیا تو ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھتیجے سے پوچھو
اور جب رسول خدا کے پاس یہ معاملہ آیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے چچا سے پوچھو. اب چچا تو اور بھی رسول کے تھے لیکن فرمایا نہیں ابو طالب سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور پھر وہ معاملہ تفصیل موجود ہے. ایک اور چچا ہے رسول کے جن سے رسول کو بڑا پیار تھا، وہ جناب سید الشہداء حضرت حمزہ. جناب حمزہ جن کو احد میں شہادت ملی، نہ صرف شہادت ملی بلکہ رسول نے سید الشہداء کا لقب دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ حمزہ رہے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار 61 ہجری تک. اور پھر 61 ہجری کے عصر عاشور سے لے کر قیامت تک اگر کوئی شہیدوں کا سردار ہے تو حسین ابن علی ہے. حمزہ کی جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جناب رسول خدا نے دیکھا کہ سب لوگ رو رہے ہیں، سب لوگ اپنے جتنے شہید ہوئے ان کے اوپر رو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کاش کوئی میرے چچا پر بھی رونے والا ہوتا. جو کہتے ہیں کہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، رسول نے فرمایا ہے کہ شہید پہ ماتم کرو. کاش کوئی میرے چچا پر رونے والا ہوتا. مدینے کی خواتین آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے روایت میں موجود ہے یہ کفار ان کی عادت تھی، خاص کر عربوں کی عادت تھی، یہ جن کو قتل کرتے تھے ان کے بعد ان کا مسلح کرتے تھے. مسلح جانتے ہیں؟ یعنی ان کے اعضاء کاٹ دینا، ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، ناک کان کاٹ دینا. اتنی مظلومیت کے ساتھ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے کہ جناب حمزہ کا مسلح کیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اعضاء کاٹے گئے، جگر چیر کر چبایا گیا. آج وہ لوگ اسلام کے معتبر بن رہے ہیں جنہوں نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. جگر چبایا گیا. جناب رسول خدا وہاں پر موجود ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں. لیکن جب جناب حمزہ کے لاش کی حالت دیکھی تو اور زیادہ غمگین ہوئے. رسول کی آنکھیں نہیں تھے، ساون کے بادل تھے. جب یہ مدینہ خبر پہنچی کہ جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، رسول خدا کی پھوپھی جناب صفیہ بنت حضرت عبد المطلب، جناب حمزہ کی ہمشیرہ بہن، جب معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، مدینہ سے نکلی ہیں اور دوڑ پڑی ہیں میدان احد کی جانب. ابھی کچھ دور تھیں جناب صفیہ، رسول خدا کو معلوم ہوا، رسول خدا کو خبر پہنچی کہ میری پھوپھی آ رہی ہیں اپنے بھائی کی لاش پر. اب رسول خدا پہلے غمگین تھے اور پریشان ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کی لاش کی حالت میری پھوپھی دیکھے اور مر جائے. حکم دیا کہ کوئی کپڑا ہے تمہارے پاس اس میدان جنگ میں تو لے آؤ، میرے چچا کے لاشے پر ڈال دو. ایک کمبل ملا وہاں پہ میدان جنگ میں جو کچھ میسر ہوا. ایک کمبل ملا کہ جو چھوٹا تھا، یعنی جناب حمزہ کے قد سے چھوٹا تھا. اگر چہرے پر ڈالتے تھے تو ٹانگیں سامنے ظاہر ہو جاتی تھی، اگر ٹانگوں پہ ڈالتے تھے چہرہ ظاہر ہو جاتا تھا. رسول خدا نے فرمایا کہ چہرے پر کمبل ڈال دو، اور جہاں پر پاؤں تھے وہاں پر گھاس پھوس ڈال دیا گیا تاکہ بہن کی نظر بھائی کے کٹے ہوئے اعضاء پر نہ پڑے. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب صفیہ پہنچی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر، اور بھائی کے لاشے کو دیکھا ہے، فقط کمبل کے نیچے سے دیکھا ہے، پوچھا کہ یہ کیوں ڈھانپا ہوا ہے، ہٹائیے. عزادارو کمبل کا ہٹانا تھا، جناب صفیہ بے ہوش ہو کر گر گئی. میں کہتا ہوں اے صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کی عظمت کو لاکھوں سلام. آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی ہیں، آپ کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، آپ قیدی بھی نہیں ہیں، آپ کو تسلی اور دلاسا دینے والے موجود ہیں، لیکن کیا عظمت ہے. آپ نے دیکھا، آپ برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی. میں کہتا ہوں کیا مظلومیت کی انتہا ہے. ایک بہن آج بھائی کے لاشے پہ آئی اور ایک بہن 11 محرم کو اپنے بھیا کے لاشے پہ آئی ہے. میں کہتا ہوں کہ کتنی دیر پہلے امام حسین علیہ السلام جدا ہو گئے تھے، عاشور کی شام کو جدا ہوئے تھے نا، اور کہا تھا اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ علیکم من السلام. الوداع کر کے امام حسین علیہ السلام آئے تھے، آدھا دن نہیں گزرا. میں کہتا ہوں 10 سال بعد بھی اگر بہن اپنے بھائی سے ملے تو پہچان لیتی ہے. لیکن جب گزری ہے نا سواری جناب زینب کبریٰ کی، گزری ہے سواری گنج شہیدہ سے، زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ کی پوچھ سے زمین کربلا پر گرایا ہے.
کہ حضرت عباس کے مسائل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اونچائی سے کوئی شخص گرتا ہے تو بازوؤں کے سہارے گرتا ہے. حضرت عباس کس طرح آئے ہوں گے زین سے زمین پر جب بازو ساتھ نہیں تھے. میں کہتا ہوں اے عباس علمدار، آپ مرد ہیں، زینب خاتون ہے، آپ کے ہاتھ ساتھ نہیں تھے. زینب کبریٰ کے بازو تو ساتھ تھے لیکن پسے گردن بنے ہوئے تھے. آپ کی آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، زینب کبریٰ اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی. اور جب پہنچی ہے نا بھیا کے لاشے پر، بھیا کا لاشا کیا ہے؟ پتھروں اور تیروں کا ڈھیر ہے. اپنے بھیا کے لاشے پہ آئی، پہچان نہیں سکی. آدھا دن پہلے جدا ہوئی تھی، الوداع کیا تھا، پہچان نہیں سکی. فرمایا انت اخل حسین، میری ماں زہرا کا یا حسین تو ہے. یہ دیکھنا تھا. مدینہ کی طرف رخ کیا، ایک دکھ بھرا بیان کیا، اپنے نانا کو مخاطب کر کے فرمایا یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السماء، اے نانا تجھ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. وہذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یہ تیرا حسین ہے کہ جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، طاقتور گھوڑوں کے سموں سے جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم